آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک شعر کا واقعہ بیان کروں گی جس نے 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ حضرت امام حسین نے اسے بچپن سے پالا تھا، لیکن پھر اسے کیوں آزاد کر دیا تھا، اور یہ شعر آزاد ہونے کے بعد کہاں گیا اور پھر میدان کربلا میں کس طرح پہنچا، اور اس شعر نے یزیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سب جان کے آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ اس کو مولا سے بہت زیادہ پیار تھا۔ چونکہ مولا حسین کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور شیر جوان ہو گیا۔ کچھ صحابیوں کو اس سے اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینے میں نہیں رہنے دینا چاہیے۔ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر رہتا ہے کہ وہ کہیں ہمیں کاٹ نہ لے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس آئیں اور ان کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہارا شیر بڑا ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور نانا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی نانا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور میرے بغیر نہیں رہتا۔ نبی پاک نے فرمایا، حسین بیٹا، آپ کے نانا کے صحابی اس سے ڈرتے ہیں، اس سے وہ نماز کے لیے نہیں آ رہے اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اے بیٹا حسین، اسے ہم آزاد نہ کر دیں؟ یہ کہنا ہی تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آئیں، مگر انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نانا جان، آج کا دن نکال لیجئے، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ نانا جان نے فرمایا کہ اے بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین روئے اور فرمایا، نانا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ نبی پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگا لیا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا کہ اے مولا، آج اتنی جلدی؟ مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، پر ایک شرط ہے، پر دوسری دفعہ ملاقات ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تاریخ یاد رکھو، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا اور مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ اے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ کیا آپ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا آپ کے بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ اے امام، پھر مجھے آواز کون دے گا؟ پھر امام علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تمہیں آواز دیں گی، یا ہماری اماں فیضہ سلام اللہ علیہا آپ کو آواز دیں گی۔ پیارے دوستوں، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ بروز عاشورہ کے جب بی بی فیضہ سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث کو آواز دی کہ اے ابو الحارث، جلدی آ، میرے بابا کے لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو اس وقت امام علیہ السلام کی لاش مبارک 7 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر 7 کے لشکر نے لاشائے اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو بی بی فیضہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا
کہ بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی، پھر میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ گراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں اور بلاؤں، میں اس کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی کہ اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ بی بی فضا نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام علیہ السلام کے لاش پر آیا اور لاش اقدس پہ بلند آواز سے گھرانے لگا اور دونوں ہاتھوں سے لاش اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو انہوں نے شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب واپس لوٹ گئے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ واضح رہے کہ یہ شیر مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علی سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے وفات کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بی بی زینب اور جناب ام کلثوم کے ساتھ رہیں اور کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ رہیں اور ان کی بہن اور بیٹیوں کا سہارا بنی، جنہیں امام فضا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو 3 دعاؤں کی سہولت بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے پہلے وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاش امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ پامال ہونے سے بچانے والا ابو الحارث یعنی شیر فضا کو بلوانا تھا۔ سلام ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر۔ پیارے دوستوں، کربلا کے اور بھی واقعات ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔